نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا راحت العاشقین۔ محتشم سامعین کرام، آج کے اس ریکارڈڈ لیکچر میں آپ کے سامنے مرد کے عورت پر حقوق اور عورت کے مرد پر حقوق کے حوالہ سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے۔ محتشم سامعین کرام، جب مرد و عورت نکاح کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو شریعت اسلامیہ کی طرف سے دونوں پر ایک دوسرے کے حقوق لازم ہوتے ہیں، جن کی پاسداری دونوں پر ازبست ضروری ہوتی ہے۔ وہ مرد و عورت جو ایک دوسرے کے حقوق کا، رائٹس کا خیال رکھتے ہیں، ان کا گھر جنت کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اپنے آپ کو شریعت کے اندر ڈھالتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، اور شریعت پر جو بندہ عامل ہوتا ہے اس کی زندگی میں حسن ہوتا ہے اور اس کی دنیا ہی اس کو جنت محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ اور جن گھروں میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا، حقوق کی پامالی کی جاتی ہے، ان کا گھر جہنم کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ آئے روز طرح طرح کے جھگڑے، فسادات جنم لیتے ہیں اور بات علیحدگی اور طلاق تک چلی جاتی ہے۔ اس لیے میں چند اہم حقوق آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ میرے اس لیکچر کو ضرور سنیں، مکمل سنیں اور اس پر عمل کر کے اپنی زندگی بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں۔ مرد کا حق یہ ہے کہ وہ عورت کے نان نفقے کا خیال رکھے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے اور تمام معاملات میں باہم مشاورت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کریں۔ اور عورت کا حق یہ ہے کہ وہ اس کے اپنے خاوند کے گھر کا خیال رکھے، اس کے بچوں کا خیال رکھے، اس کے بستر کا خیال رکھے اور اس کی عدم موجودگی میں اس کو اچھے الفاظ کے ساتھ یاد کرے۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، نبی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومنین میں سے اکمل ایمان والا، کامل ایمان والا مومن وہ ہے جس کا اخلاق تم میں سے سب سے بہتر اور اچھا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا، خیارکم خیارکم لنسائہم، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے۔ خیارکم خیارکم لنسائہم، جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہے تم میں سے بہتر وہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں جس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا، عن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلی، حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل و عیال میں سب سے بہتر ہوں، میں اپنے اہل و عیال میں سے بہتر ہوں، ان کے لیے میں بہتر ہوں۔ تبھی گھر جنت کا نظارہ پیش کرتا ہے کہ جب عورت مرد کے حقوق کا خیال رکھے اور عورت کے حقوق کا خیال رکھے اور عورت مرد کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور یاد رکھو، بعض مرد یہ سمجھتے ہیں کہ میں مرد ہوں، میں جس طرح چاہوں عورت کو استعمال کروں، جس طرح چاہوں اس کو حکم دوں، اس کی کیا مجال کہ وہ
ادھر سے ادھر کرے۔ یاد رکھو عورت کو تم اپنی تند مزاجی سے، اکھڑ مزاجی سے سیدھا نہیں کر سکتے۔ بندہ تو بڑا بنتا ہے کہ میں جی ایسا کر سکتا ہوں، ایسا کر سکتا ہوں، میں مرد ہوں، میں یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں۔ نہیں، عورت کو حسن تدبیر کے بغیر سیدھا نہیں کیا جا سکتا۔ عورت حسن تدبیر سے ہی سیدھی رہتی ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا، یاری دا لنگ پالن اوکھا، تند سوتر دی کچی، ایک کھچے دوجا چھڈی جاوے، گل رہندی تاں پکی۔ کیا مطلب کہ تم کہو کہ میں کھینچتا جاؤں اور عورت کہے ادھر سے میں کھینچتی جاؤں، تو وہ پیار والی ڈوری، رشتے والی ڈوری ٹوٹ جائے گی۔ یہ تبھی قائم رہتی ہے جب ایک کھینچ رہا ہو تو دوسرا ڈیلی کر رہا ہو۔ یہ ڈور آپ نے اکثر دیکھی ہوگی، پتنگ بازی جو کرتے ہیں، اگر دونوں طرف سے اس کو کھینچو شدت کے ساتھ تو یہ درمیان میں سے ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر ایک کھینچ رہا ہو اور دوسرا ڈیلی کر رہا ہو، اس کو ڈیل دے رہا ہو، تو یہ نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح کبھی عورت کی مان لی، کبھی اپنی منوا لی، اس طرح معاملات چلتے ہیں حسن تدبیر کے ساتھ۔ اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ اس کی وضاحت بھی فرما دی۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المرأة خلقت من ضلع۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا، لن تستقیم لک علی طریقۃ، تم کسی طریقے سے اس کو سیدھا نہیں کر سکتے، ہرگز ہرگز سیدھا نہیں کر سکتے۔ فإن استمتعت فاستمتعت بها وفیہا عوج۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تو اس سے نفع حاصل کرتا ہے، لطف اندوزی کرتا ہے، تو اس سے کرتا رہے، لطف اندوزی اس سے کرتا رہے۔ وفیہا عوج، ایک روایت میں وبہا عوج کے الفاظ ہیں، کیونکہ اس میں ٹیڑھا پن ہے، کیونکہ یہ پسلی سے بنی ہے۔ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، فرمایا اگر تو اس کے سیدھا کرنے کی طرف جائے گا تو اس کو تو توڑ دے گا۔ وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا کے بھی الفاظ ہیں، تو اس کو سیدھا کرنے کے لیے جائے گا تو تو اس کو توڑ دے گا۔ وَقَصْرُهَا طَلَاقُهَا، اور اس کا ٹوٹنا طلاق ہے۔ کیا مطلب کہ یہ طلاق ہی اس کو دے گا تو یہ تمہاری جان چھوٹے گی، وگرنہ تو اس کو سیدھا نہیں کر سکتا۔ ہاں حسن تدبیر کے ساتھ کبھی اپنی منوا لی اور کبھی اس کی مان لی۔ مردانگی نہیں دکھاؤ، عورت کو حسن تدبیر کے ساتھ چلاؤ۔ اور عورت سے وہ دیکھو نا، تمہارے لیے گھر بار چھوڑ کے، اپنے آبا اجداد کو چھوڑ کے، بہن بھائیوں کو چھوڑ کے تمہارے گھر میں آ گئی ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے تمہارے گھر میں آ گئی ہے، اور تم اس پر مردانگی اپنی دکھا رہے ہو۔ یہ کوئی معاملہ دانش مندی نہیں ہے، اس سے پیار والا معاملہ کرو، اس نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑا ہے۔ اور یہ آج کل تو یہ ٹرینڈ بن گیا کہ اگر عورت سے تم پیار کا اظہار کرتے ہو، محبت کا اظہار کرتے ہو، اس سے دل لگی کرتے ہو، تو تمہیں رن مریدی کے طعنے ملتے ہیں۔ یہ ایک عجیب سی ٹرینڈ چل نکلا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، عورت سے پیار و محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، اس سے خوش طبعی کے ساتھ باتیں کرنی چاہیے۔ تو یہ سنت ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی خوش مزاجی کے ساتھ اپنی ازواج کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے۔ ایک میں بات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بڑی ہی محبوب زوجہ پاک ہے۔ ایک دفعہ آپ پانی پی رہی تھیں، حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ پانی میرے لیے بھی بچانا، میں تمہارا جو پسکردہ جو آپ نے پی رہی ہے جس پانی کو، میں اس کو پینا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جس کو آپ پانی پی رہی تھیں وہ پیالہ پیش کر دیا۔ تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت بڑا جملہ سنیے۔ حضور نے فرمایا، عائشہ وہ جگہ بھی بتاؤ جہاں تو منہ رکھ کے پانی پی رہی تھی، میں بھی چاہتا ہوں کہ میں بھی وہاں لب رکھ کے پانی پیوں۔ اب یہ بات سننے والا تو کہے گا جی رن مریدی ہے یہ تو نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، یہ نبی کائنات کی سنت ہے۔
اس کے لیے پیار کا اظہار کیا کریں، محبتوں کا اظہار کیا کریں۔ یہ دنیا والوں کے طعنے ہوتے ہیں، یہ ران مرید ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے، نہ، اس کے حقوق کا خیال رکھیں، اس کے ساتھ خوش طبعی کے ساتھ پیش آئیں۔ وہ تمہارے گھر کو سنبھال رہی ہے، تمہارے بچوں کی تربیت کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جو طلاق کی طرف لے کے جانے والا ہو۔ پیار و محبت سے معاملات کو ہینڈل کیا جائے۔ آئیے ایک اور روایت سنیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاءت امرأة الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی ما حق الزوج علی الزوجۃ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی یہاں فرماتے ہیں کہ ایک عورت نبی کائنات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، وجہ کائنات، جان کائنات کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کے عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خبر دیجئے کہ مرد کا عورت پر کیا حق ہے، مرد کا عورت پر کیا حق ہے۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لو کان ینبغی لبشر ان یسجد لبشر لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجہا۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ روا ہوتا کسی بشر کے لیے کہ وہ بشر کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے مرد کو سجدہ کرے۔ کتنا بڑا حق ہے مرد کا عورت پر۔ اور پھر فرمایا اذا دخل علیہا، یہ نہیں ہے کہ دن میں ایک دفعہ، اذا دخل علیہا، جب بھی وہ اس کے پاس آئے، جب بھی اس کے سامنے آئے۔ لما فضلہ اللہ علیہا، یہ اس وجہ سے ہے جو اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دے رکھی ہے۔ آج یہ عورت برابری کے جو ہے لیے احتجاج کرتی ہے، مرد کی برابری نہیں کر سکتی عورت، ہرگز نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے اس کو قوام بنایا ہے، اس کو اس پر نگہبان بنایا ہے، یہ اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ وہ حاکم ہے، یہ محکوم ہے، برابری نہیں کر سکتی۔ ہاں مرد کے لیے لازم ہے کہ اس کے حقوق کا خیال رکھے، اور یہ ہمسری اور برابری یہ کسی اور کا ایجنڈا ہو سکتا ہے، اسلام کا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ ایک اور روایت سنیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ نے کسی موقع پر مجھے یہ نہیں فرمایا کہ تو نے انس یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا۔ یہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق عالیہ ہیں۔ میں انشاءاللہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پہ جب گفتگو کروں گا تو اس کو ڈیٹیل سے ذکر کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ روایت فرماتے ہیں کہ ایک انصاری گھرانے کا اونٹ بگڑ گیا اور انہوں نے ایک باغ میں اس اونٹ کو بند کر دیا اور دروازہ لاک کر دیا، اور حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ روایت لمبی ہے، میں مختصر ترجمہ ہی کرتا جاتا ہوں۔ تو آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارا ایک اونٹ ہے جس پہ ہم پانی لاد کے لاتے ہیں اور دیگر اس سے کام لیتے ہیں۔ وہ کام سارے انہوں نے ذکر کیے۔ تو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، وہ بگڑ گیا ہے اور ہر ایک کو کاٹ کھاتا ہے، یا رسول اللہ مہربانی کیجیے، اس کے لیے کوئی دعا کیجیے۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ چلو، کہاں ہے وہ اونٹ، میں اس کو جا کے دیکھتا ہوں۔ روایت میں آتا ہے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب دروازے پہ پہنچے، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، وہ آپ کو گزند پہنچائے گا، تکلیف پہنچائے گا، وہ کاٹ کھاتا ہے ہر کسی کو۔ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے وہ کچھ نہیں کہے گا، تم دروازہ کھولو۔ دروازہ کھولا گیا تو اونٹ بفرا ہوا تھا، دوڑا حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، لیکن جب نظر پڑی چہرہ ودوحا پر تو سجدے میں گر گئے۔ ہر ایک کو کاٹ کھاتا تھا، کاٹ کھانے کے لیے نکلا، دوڑا، لیکن جب نظر پڑی یہ تو کوئی عام ہستی نہیں ہے، عام شخصیت نہیں ہے، یہ تو سرور کائنات ہے، یہ تو مالک کائنات ہیں، یہ تو وجہ کائنات ہیں، یہ تو جان کائنات ہیں، ان کی وجہ سے یہ وجود ہمیں ملے ہیں۔ جی جب دیکھا نبی کائنات کے چہرہ اقدس کو تو سجدے میں گر گیا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہ
جانور ہو کے آپ کو سجدہ کرتا ہے، عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم تو عقل والے ہیں، ہم شعور والے ہیں، ہمیں تو زیادہ حق ہے ہم بھی آپ کو سجدہ کریں۔ تو حضور نے یہی جملے ارشاد فرمائے کہ اگر کسی کے لیے یہ جائز ہوتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ پھر حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم لو کان من قدمہ الی مفرق راسہ کرہۃ، اگر مرد کے سر سے لے کر، سر کی مانگ سے، قدموں سے لے کر سر کی مانگ تک حضور فرماتے ہیں پیپ ہو، پیپ پڑی ہوئی پورے جسم میں، اور عورت اس کو زبان سے چاٹ کے صاف کرے، ان کے زخموں کو، حامد کے زخموں کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی خامند کا حق ادا نہیں ہوتا۔ کس طرح عورت برابری کا یہ دعویٰ کرتی ہے جی، حقوق کا، اور کہتی ہے جی مرد کے ہم برابر حقوق چاہیے، برابر حقوق نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دے رکھی ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو یہ توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وہ گھر جہاں نچاکیاں رہتی ہیں، جہاں آئے روز جھگڑے رہتے ہیں اور بات طلاقوں تک پہنچ جاتی ہے، وہ اس کے پیچھے یہی بات ہوتی ہے کہ مرد عورت کے حقوق کا خیال نہیں رکھ رہا ہوتا، اور عورت مرد کی عزت اور تکریم وہ نہیں کرتی جو اس کا حق ہے۔ دونوں طرف سے حقوق کی پامالی ہوتی ہے اور نوبت جھگڑوں تک آ جاتی ہے، اور اس سے بھی آگے کراس کرتے ہوئے بات علیحدگی اور طلاق تک آ جاتی ہے۔ تو میں نے اس لیے اس ٹاپک کو ٹچ کیا ہے کیونکہ اکثر گھروں میں جھگڑا دیکھا جاتا ہے، آواز آتی رہتی ہے، مختلف ٹاپک پر، مختلف موضوعات پہ جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی معاملہ الجھ گیا ہے تو دونوں بیٹھ کے لیکن میں کہتا ہوں یہ دونوں ایک سائیکل کے دو ٹائر ہیں، دیکھیں ایک بگڑ جائے تو سائیکل نہیں چل سکتا، اگلا ٹائر بگڑ گیا تو پھر بھی سائیکل نہیں چل سکتی، پچھلا ٹائر بگڑ گیا تو پھر بھی سائیکل نہیں چل سکتی۔ اگر اس سائیکل کو آپ چلانا چاہتے ہیں تو ساتھ ملا کے دونوں کو، وہ اس کا خیال رکھے، وہ اس کا خیال رکھے، تب جا کے یہ سائیکل چلتی رہے گی، وگرنہ یہ سائیکل رک جائے گی۔ میری شادی کو تقریباً 11 سال ہو گئے ہیں، کبھی جھگڑا نہیں ہوا۔ ہاں چھوٹی موٹی بات تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یہ ایسی بات جہاں تک مارنے کی نوبت آ جائے ایسی نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ حقوق کا، رائٹس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جب سمجھا جاتا ہے کہ اس کی بات درست ہے اور وہ حق بجانب ہے تو سن لیں، مردانگی ظاہر نہ کریں کہ میں تیری بات سنوں، تو ہوتی کون ہے مجھے بات سنانے والی؟ نہیں، اس کی بات سن لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ معاملات کو اسی طرح ہینڈل کیا جاتا ہے، اسی طرح چلایا جاتا ہے۔ یاری دا لنگ پالن اوکھا، تند سوتر دی کچی، ایک کھچے دوجا چھڈی جاوے، گل رہندی تاں پکی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت سب کو یہ توفیق رفیق عطا فرمائے کہ دونوں مرد عورت کے حقوق کا خیال رکھے اور عورت مرد کے حقوق کا خیال رکھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔